جو ہے وہ بالکل ابل پڑا ہے سارا، اب مجھ میں برداشت نہیں ہے. آپ مجھے دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں. جب آپ پہ یہ کیفیت آ جائے تو آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے گا. میں آپ کو پابند نہیں کرتا. انیس بھائی کو میں صرف کہتا کہ ہاں چلیں انیس بھائی جو ہے میرے ساتھ جا رہے ہوتے. میں اکیلا گیا کسی ایک، اور اس جانے کے بعد بڑی ڈیٹیل، کسی پارٹی کے آدمی سے کانٹیکٹ نہیں رکھا، کسی کو لابنگ نہیں کی، کسی سے یہ ساری باتیں نہیں کی. جو اب آج میں آپ سے یہ والی بات، اپنا فیس بک ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہیلو ہائے سلام دعا تک نہیں کی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے میسجز آتے تھے، کسی کو جواب نہیں دیا آج تک، کسی کو جواب نہیں دیا. کوئی گئے ایک نوکری کر مل گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا. رزق حلال دیا اس نے، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیا. ناؤ یہ وہ اور میں I can go on and on کہ میں اس کے اوپر ابھی اور مزید بات کروں. یہ تمہید میں نے یہ باتیں میں کسی کو ٹارگٹ کرنے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب میں آتا ہوں، یہ بات تھی ساری کہ ہم گئے کیوں. میں نے آپ کو کوشش کی کہ میں مختصر کروں گا ہم گئے کیوں. پھر 2 مہینے کے بعد انیس بھائی بھی جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد انیس بھائی بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور انہوں نے بھی وہ سیم عمل کیا جو کہ میں نے عمل کیا. پھر ہم دبئی میں ملے اور ہم دبئی میں پھر رہنے لگے. خواتین و حضرات، پاکستانیوں، خاص طور پر اردو بولنے والوں، اب میں اپنی اس پریس کانفرنس کے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ آج ہم آئے کیوں ہیں واپس. بھائیو، بزرگوں، دوستوں، میں انیس بھائی اب سے 12 گھنٹے پہلے یا 24 گھنٹے پہلے، اب سے 24 گھنٹے پہلے تک میں اور انیس بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ لگزیریس لائف گزار رہے تھے. لگزیریس لائف، پرآسائش لائف گزار رہے تھے. لگزیریس لائف گزار رہے تھے. اور ہمارے نا لگزری کیا ہے؟ ہماری لگزری یہ نہیں کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے کتنے پڑے ہوئے ہیں، نہیں، ہماری لگزری یہ نہیں ہے. میری لگزری یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے اسکول جاتا ہوا دیکھوں، اچھے سے اچھے اسکول میں. میری لگزری یہ ہے کہ میں شام میں آؤں واپس تو رات کا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے کھاؤں. واپس آؤں تو حق حلال کے پیسے لے کر آؤں. جو میرا دل چاہے، جو میرے بچے خواہش کرے، میں ان کو پہناؤں، کھلاؤں. جو میرا دل چاہے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی رزق میں برکت دے کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں. یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ تھا. 1 گھنٹے کی واک کرنا، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، کوئی پنچایت نہیں تھی زندگی کی، دنیا کی، اور کوئی اور پریشانی. اللہ تعالیٰ had been so kind. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان، اتنی رحم کر دی اس نے، اتنا احسان اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی پریشانی نہیں تھی. اب سے 12 گھنٹے پہلے، اب سے 18 گھنٹے پہلے. لیکن ہم اپنا دل، دماغ، اپنی آنکھیں، اپنی روح پاکستان سے، کراچی سے، سندھ سے، اس پاکستان کے ایک رہنے والے انسان سے، اور خاص طور پر اردو بولنے والوں جو سندھ کے شہری علاقوں میں آباد ہیں، بستے ہیں، یہ 4-4.5 کروڑ اردو بولنے والے، ان کی ڈے ٹو ڈیز کی میزریز جو تھیں، اس سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکے. اور ہم بھلے اپنی زندگیوں میں تھے، کوئی ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں تھی، لیکن ہمیں خبریں تو آتی تھی نا ساری، دیکھ تو رہے تھے نا سارا، سب دیکھ رہے تھے، سب سمجھ میں آ رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے، اور ہمیں ہی پتا تھا سب کچھ، اور ہمیں ہی پتا ہے سب کچھ. تو اگین دوبارہ امتحان کا ٹائم آ گیا ہمارے. اب ایک طرف ہم یہ سوچتے تھے کہ یا اللہ، آج کیوں آئے، ہم واپس کیوں آئے.
وہ اس لیے کہ آج پاکستان کے بچے بچے کو، پاکستان کے ایک ایک انسان کو، ایک ایک پارٹی کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی تمام موجودہ گورنمنٹس کو، پاکستان کی سابقہ گورنمنٹس کو، سب کو یہ پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے رو سے تعلقات ہیں. سب کو یہ پتا ہے. سوشل میڈیا پہ، ویڈیو پہ، مٹی چینلز پہ، اخباروں میں سب کو یہ پتا ہے. ملکی ادارے، غیر ملکی ادارے، ملکی نشریاتی ادارے، بی بی سی، یہ وہ سب کو ہی پتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا بھائی، ہر آدمی کو پتا ہے. اور کیسے پتا ہے سب لوگوں کو؟ کیسے پتا ہے سب لوگوں کو؟ اس طرح پتا ہے کہ کسی اور نے نہیں بتایا. ان تمام اداروں کو یا تمام لوگوں کو کسی اور سے خبر، پہلی خبر جو نکلی ہے کہاں سے نکلی ہے؟ جب ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی شہادت کے بعد 2010 میں اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں نے ان کے گھر پر تفتیش شروع کی اور ان کے گھر سے سارا سامان جمع کرنا شروع کیا. مرڈر کے بعد تو وہ ان کے گھر سے ٹرک بھر کر، بقول ہم لوگ تو اس وقت ان تھے سارے لوگ، لندن میں جو لوگ تھے الطاف حسین صاحب کے، ٹرک بھر کر سارے ڈاکومنٹس اور سامان لے کر گئے. اچھا بھائی، 6-7 مہینے تو انہوں نے جو وہ اپنی، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا شاید، یا پتہ نہیں پتا ہوگا ان ڈاکومنٹس میں کیا چیزیں 6-7 مہینے تک انہوں نے اس کو جو ہے وہ کھنگالا سارا، کیا چیزیں نکلی اس میں سے. 6-7 مہینوں کے بعد انہوں نے ایم کیو ایم کے ایک ایک آدمی کو انٹرویوز کے لیے بلانا شروع کیا، جس میں ایم کیو ایم وہاں کی رابطہ کمیٹی کے تمام افراد انکلوڈنگ الطاف حسین صاحب کو بھی بلایا انہوں نے. اور اس وقت تک مائنڈ یو کہ اس وقت تک انہوں نے کسی چیز پہ بھی چارج نہیں کیا تھا، اریسٹ آرڈر نہیں دیے تھے، صرف انٹرویوز کر رہے تھے. اور الطاف حسین صاحب کا انٹرویو 3 دنوں تک مسلسل ہوا ہے لگاتار. اس دوران 3 دنوں تک مسلسل انٹرویوز ہوئے. ان انٹرویوز میں ان پہ اوپر جو ہے وہ جو ہمیں بتائی گئی ساری چیزیں کہ بتایا، اور یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیسی بتائی گئی. اس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل نہیں لیتے. انور صاحب سے پوچھا گیا، طارق میر صاحب سے پوچھا گیا، الطاف حسین صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں لیتے. بقول انہی لوگوں کے جن کے میں نام لے رہا ہوں، بقول انہی لوگوں کے جن کے میں نام لے رہا ہوں، انہوں نے 10 سے 12-15 منٹ صرف ڈینائی کیا ہے بس، اور ان کو کہا کہ نہیں ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ جو ہے وہ ٹیررزم کرتے ہیں، یہاں سے فائنینس لے کے آپ پاکستان میں ٹیررزم کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. بقول ان کے کہ 10 سے 12-15 منٹ کے بعد، اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد دوسرے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ایک کے بعد دوسرے ڈاکومنٹ ان کے سامنے رکھنا شروع کیے، جو کہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے گھر سے برآمد ہوئے تھے. تو بقول انہی لوگوں کے جن تینوں الطاف حسین صاحب، طارق میر، انور صاحب کا جو میں نام لے رہا ہوں، اور میں اپنے پوائنٹ کو میک کرنے کے لیے یہاں پر نام لے رہا ہوں. بقول انہی لوگوں کے کہ ہمارے پاس تو کوئی، ہم نے بھی پوچھا کہ بھائی کیا ضرورت تھی، سچ پارٹی کے لوئل لوگ تھے ہم لوگ بھائی، ہم تو سمجھتے تھے الطاف حسین صاحب نجات دہندہ ہیں، بچاؤ بھائی ان کو، قوم کے نجات دہندہ ہیں، غریبوں کے لیڈر ہیں، 2% رولنگ ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، 98% لوگوں کے نمائندے ہیں، بچاؤ، جانیں دے دی لوگوں نے. تو پوچھا بھائی کیوں بتا دیا سارا کچھ؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس چارہ ہی نہیں تھا. ون آفٹر دی انادر انہوں نے کہا ساری ایویڈنسز ہیں. انہوں نے کہا پھر ہم فلیٹ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے جو وہ ریکارڈ کرانا شروع کیا، تو جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پوچھا بھی نہیں تھا ان کے سارے صفحے کالے کر دیے، ان کی ساری کیسٹیں ریکارڈ کرا کے ختم کرا دی ساری. اتنی ریکارڈنگ کرائی ہے، سب کچھ بتایا ہے. 20 سال کا سارا کچا چٹا بتایا ہے، کہاں جاتے تھے، کہاں ملتے تھے، کہاں رو کے
ٹاپ لوگوں سے جن کے پرائم منسٹر سے جو ہے تعلقات, جو را کے چیف کی تعلقات ہوں گے نا, پرائم منسٹر سے ایکسس ہوگا, اور کس کا ہوگا؟ یہ ان کی اسٹیٹمنٹس میں ہے. یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں کیسے پتہ چلی بات؟ اس کے بعد پارٹی کے اس فورم پہ, رابطہ کمیٹی کے فورم پہ باقاعدہ اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو دبئی بلایا جاتا ہے. ہمیں آرڈر دیے جاتے ہیں کہ دبئی پہنچے. انور صاحب اور طارق میر صاحب, الطاف حسین صاحب کا آرڈر آتا ہے, انور صاحب اور طارق میر صاحب آ کر بریفنگ دیں گے ریگارڈنگ کیس کہ کیا کیا ہوا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے. اور پارٹی کی میں ابھی نام نہیں لے رہا ہوتا ہوں, لیکن جب کوئی مجھے بولے گا کہ کسی کو نہیں پتا, کہ پارٹی کے, اس کو نہیں پتا, ایم کیو ایم میں سے کسی کو نہیں پتا, جو پارٹی کی ٹاپ ہائرارکی ہے, کہ اس کو جو ہے وہ پارٹی نے نہیں بتایا ہوا تھا کہ پارٹی جو ہے وہ 20 سالوں سے را سے فنڈنگ لے کر جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہی ہے, را سے تعلقات ہیں, تو جب جو جھوٹ بولے گا اس وقت ہم سچ بولیں گے. تو میں نام ابھی نہیں لیتا, لیکن میں یہ صرف ایک نام لیتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب اور تمام پارٹی کی ٹاپ ہائرارکی, اس میں بھی شامل ہوں اور یہ بھی شامل ہیں. ہمیں باقاعدہ دبئی بلا کر, اور انور صاحب وہاں سے آئے, طارق میر صاحب آئے, اور اس وقت کے وزیر داخلہ, سٹنگ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو, اور ہم لوگوں کو باقاعدہ اپرائز کیا گیا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ہم کے پاس کیا کیا کچھ ہے, اور ہم ان کو کیا کچھ بتا چکے ہیں, اور ہم انہیں کیا کچھ بتا چکے ہیں. اچھا, میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے, میں نے اتنی لمبی جو بات کی ہے وہ اس بات کو کرنے کے لیے نہیں, جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں اس بات کو کرنے کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی ہے. یہ سارا واقعہ آپ کو بتایا ہے, اور یہ بھی مختصراً بات کی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ آج میں خود سوال کرتا ہوں, ہم آئے کیوں ہیں؟ ہم آئے اس لیے ہیں کہ آج الطاف حسین صاحب اپنی قوم سے, اپنے کارکنان سے یہ فرما رہے ہیں ببانگ دول رو کے کہ وہ اس ملک کے محب وطن لیڈر ہیں, اس ملک میں 98% لوگوں کے نجات دہندہ ہیں, غریب آدمی ہیں, اور چونکہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے, پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے خلاف بات کی ہے, اس لیے ان کے ساتھ یہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے, اس لیے ان کو سائیڈ لائن لگایا جا رہا ہے, اس لیے ان کے خلاف, الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ہیں وہ تمام لوگ, سب پاکستان کی موجودہ حکومت, اسٹیبلشمنٹ یا ادارے, وہ سفارہ ہوئے ہیں. اب نیچے کے لڑکے کو یہ نہیں پتا, جس طرح ہم بھی جب کارکنان ہوتے تھے ساری باتوں کو سچ مانتے تھے, نیچے کے کارکنان کو یہ نہیں پتا, سیکٹر انچارجز کو یہ نہیں پتا, یونٹ انچارجز کو یہ نہیں پتا, تنظیمی کمیٹی کے لوگوں کو یہ نہیں پتا. ہاں, رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو بالکل پتا ہے, لیکن نیچے والا تو سمجھ رہا ہے کہ یار میرے قائد کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, یار میرے قائد کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک ہو رہا ہے, اور یہ رینجرز یہ تو بڑا ظلم کر رہی ہے ہمارے ساتھ, جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا. لوگ اٹھ رہے ہیں, بلائنڈ فولڈ ہو رہے ہیں, گھروں سے لے کر جا رہے ہیں. جیسے کہ لڑکا تو یہ سمجھ رہا ہے, کارکن اور قوم کے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, ہمارا لیڈر بے قصور ہے, اور وہ ہم سے جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے, اور یہ رینجرز, یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ حکومتیں ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں, اور وہ ٹکرا رہا ہے, لڑ رہا ہے. لیکن الطاف حسین صاحب 30 سالوں کے اندر, 30 سالوں تک 2 نسلیں کھا جانے کے بعد بھی آج ان کو جو ہے وہ اپنی قوم پر, اپنے لوگوں پہ, اپنے کارکنان پہ ترس نہیں ہے. اتنی ہمت پیدا کریں کہ کم سے کم جو سچ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے کہا ہے, جو سچ انہوں نے رحمان ملک اس وقت کے وزیر داخلہ کے سامنے کہی ہے, جو سچ باتیں انہوں نے ہمیں بریف کروائی ہیں, یار وہ سچ اپنے کارکنوں کو بھی بول دینا, وہ سچ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بھی بول دینا, وہی سچ اپنی سچ بات, وہی ساری سچی باتیں جو وہ جہاں جھوٹ بولنا چاہیے تھا وہاں پر سچ بول کر آئیں, اور جہاں پر سچ بولنا چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر مسلسل جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں, اور مسلسل جھوٹ بولتے. میں کہتا ہوں کہ بھائی چلیں آپ, میں یہ بھی آپ کو مارجن دیتا ہوں, ہمت پیدا کریں, الطاف حسین صاحب ہمت پیدا کریں اور بولیں, اپنے کارکنوں کو ایڈریس کریں
اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ایڈریس کریں, اپنے ووٹرز کو ایڈریس کریں, کہیں کہ لوگوں, کارکنان, یہ جو میں نے 20 سالوں سے میرا یہ تعلق ہے دشمن ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے اور ان سے جو میں نے جتنا بھی یہ سارا کام کیا ہے, یہ تم لوگوں کی, یعنی کہ لوگوں کی, اپنے ووٹر کے وسیع تر مفادات کے لیے کیا ہے. چلیں یہ بولیں, کارکنوں کو بولیں کہ تمہاری بقا کے لیے کیا ہے, اور بتا دیں جس طرح طالبان کھلے عام کلیم کرتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے, جس طرح سے بی ایل اے کھلے عام ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جس لڑکے کو, جس کمیونٹی کے آدمی کو آپ کے اس کوس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. جس کو آپ سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی کہ بھائی آپ راک ایجنٹ ہیں, ہو سکتا ہے لوگ ہوں اور ہوں گے لوگ بولیں گے جی کھڑے ہیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ, تو پھر کسی معصوم آدمی کے مرنے کا, اس کے شہید ہونے کا, قوم کے ساتھ زیادتی ہونے کا دکھ نہیں ہوگا. پھر اس کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن وہ لڑکا, وہ قوم, یہ ہماری کمیونٹی, ان کو نہیں پتا. وہ آج بھی ان کو سچ سمجھتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو جب عام روڈ پہ چلنے, امیجن کریں کہ جب اس وقت کے سابق وزیر داخلہ کو پتا تھی. میں یہاں ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ ضروری نہیں کہ رحمان ملک صاحب نے یہ والی باتیں جو اپنی لیڈرشپ سے بھی جو شیئر کی, اس لیے کہ وہ بیچ میں کوشچن رکھتے تھے, یہی ان کی نوکری تھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان. ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے ان باتوں کا تذکرہ بھی نہ کیا ہو, لیکن میں تو دن ڈیٹ اور جس جگہ پہ ہوئی تھی وہاں پر پتہ نہیں بہت سارے سب کے آنے جانے کی شاید ویڈیوز بھی بنی ہوں. اگر کوئی اس کو جو ہے کہے گا کہ ہماری بات میں, میری بات میں کوئی غلط بیانی ہے تو چیلنج کرے, میں پروف کروں گا. اور جب اس وقت کے وزیر داخلہ کو پتا ہے تو کیا اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا؟ کیا لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کو نہیں پتا؟ کیا اتنے سارے پیپرز لیک ہوئے, اب کسی سے کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ تو وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو ایم کیو ایم کے ہر کارکن کو راک ایجنٹ سمجھ رہی ہے, اس کمیونٹی کے ہر آدمی کو راک ایجنٹ سمجھ رہی ہے, اس لیے کہ اس کے پاس اس کی لیڈرشپ کے اتنے سارا کچا چٹا ہے سارا. نیچے کے آدمی کو, کارکنان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سمجھ رہا الطاف بھائی سے ظلم ہو رہا ہے. اس لیے آج ہم واپس آئے ہیں. آج ہماری واپسی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ الطاف صاحب اپنے لوگوں سے, اپنے کارکنان سے سچ بولیں, خدا را نہ مروائیں ان کو. آپ کی پالیسی یہ ہے کہ رینجرز کو, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, پہلے والوں کو اتنی گالیاں بکو کہ یہ چرد ہوئیں اور آپ کو 5-7 ہزار لوگ مار دیں. آپ کو وہ لاشیں چاہیے ورکرز کی, آپ کو شہر میں لاشیں چاہیے تاکہ پھر جس کی گھر میں لاش گرے گی وہ آپ کے ساتھ جڑے گا, پھر جس کا لڑکا پکڑا جائے گا وہ آپ کے ساتھ جڑے گا, مجبوری ہے اس کی اپنے بچے کو چھڑوانے کے لیے. جس کے گھر میں لاش, جس کا بھائی بہن دوست یار مرے گا, جس کا بیٹا مرے گا, وہ تو پھر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا الطاف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. وہ کہے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, لا انفورسمنٹ کے اداروں نے میرے بچے کو, میرے بھائی کو, میرے شوہر کو, میرے باپ کو مارا ہے, میرے دوست کو مارا ہے, ہم اس کے خلاف کام کریں گے. جڑو الطاف حسین صاحب کے ساتھ. آپ یہ چاہ رہے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم نے یہ سوچا, ہم یہ دیکھ رہے تھے ساری چیزوں کو, اور اگین ہمارے لیے امتحان تھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں مگن رہے, اپنے بچوں کی پرورش کریں, اور اس ساری چیزوں سے قطع تعلق ہو کر کے بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم پر تو کوئی نہیں الزام لگا رہا راک ایجنٹ ہونے کا, اپنی زندگی گزاریں, چھوڑیں. یقین جانیں کہ اسی خوف خدا کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پوچھے گا, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پوچھے گا مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور آپ سب لوگوں سے, ایک انسان سے جو اللہ تعالیٰ نے عنایتیں کی ہوئی ہیں, اس نے احسان کیے ہوئے ہیں, اس نے آپ کو نوازا ہوا ہے, آپ کو آگاہی دی ہوئی ہے, آپ کا نام بنایا ہوا ہے, آپ کی عزت بنائی ہوئی ہے, آپ کو کبھی فاقے نہیں سونے دیا, کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں کیا. اس مالک دونوں جہانوں کے مالک نے آپ پر اتنے احسانات کیے اور آپ کو یہ آگاہی دی. وہ آپ سے ضرور مرنے کے بعد سوال کرے گا, ہم سے ضرور مرنے کے بعد سوال کرے گا کہ جب تمہیں سمجھایا, دکھایا, آگاہی دی, ہمت دی, کہیں پہ لڑکھڑانے نہیں دیا, تو جب یہ ساری تباہی بربادی ہو رہی تھی تو تم خاموش کیوں تھے؟ تم بولے کیوں نہیں؟
اس لیے کہ تمہاری زندگی چلی جائے گی, خطرے میں آ جاؤ گے. الطاف حسین صاحب اپنے لڑکوں کو بولیں گے غدار ہو گیا, مارو, جو قائد کا غدار ہے موت کا غدار ہے, یہ زندگی چلی جائے گی. تمہارا جو ہے وہ تمہارے بیوی بچے چھوٹ جائیں گے تم سے, تمہیں فیملی, تمہیں پتہ نہیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے, تمہاری زندگی خطرے میں آ جائے گی. تمہیں پتہ نہیں جو ہے وہ روزگار کے یہ والے مواقع ملیں یا نہ ملیں جو آج ہیں. تو اگین میرے بھائیو بزرگوں دوستو, یقین جانیں صرف خدا کے ڈر سے کہ ہمیں مرنے کے بعد مرنا ہے, سب لوگوں کو مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے. میں مرنے کے بعد سرخرو ہونا چاہتا ہوں. میں آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں, ہم یہ آپ کو ببانگ دولی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی یا ناکامی اس بات پہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہماری بات مانتے ہیں. نہیں 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 نہیں, ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار یہ نہیں ہے. ہماری کامیابی آج یہاں پہ یہ ہماری کامیابی ہے. مجھے اپنے رب کو, انیس قائم خانی کو, اپنے رب کو صرف یہیں تک کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہیں تک کا حساب لے گا کہ تم نے آگ میں کود کر حق اور سچ بات, ظلم, جبر, دھوکہ, فراڈ کے علاوہ ایک انسانی جانوں کو بچانے کے لیے, معصوم انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا, لوگوں کو دعوت دی یا نہیں دی. دعوت آج اس پریس کانفرنس کے بعد میں اور انیس بھائی, ہماری جو کمٹمنٹ ہے, ہم کامیاب ہوں گے نہیں, ہم کامیاب ہو گئے. ہم کامیاب ہو گئے. ہم کامیاب ہو گئے. کیسے؟ کہ میں کسی انسان کے لیے کی خوشنودی کے لیے, کسی مرتبے کے لیے, کسی پاور کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, آخرت میں سوالوں سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. آج میرا رب مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں, اس لیے کہ ہدایت دینا تو اس نے پیغمبروں کو بھی اس سے بری ذمہ کیا ہے. ہدایت دینا تو جو ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات کا کام ہے. میرا اور آپ کا کام ہے دعوت دینا. پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ تمہارا کام نہیں ہے, نہیں پریشان ہو. قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک تبلیغ کرنے کے بعد ایک کشتی میں سے 80 لوگوں کو جمع کر سکے. تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں, نہ وہ ناکام نہیں ہوئے. انہوں نے اتنی جدوجہد کے بعد پیغام دے دیا. ہدایت دینا قدرت کا کام ہے. میں آج پاکستان کے ایک دنیا میں جو بھی ہماری بات سن رہا ہے, اپنے آپ کو یہ بات ہم دبئی سے بیٹھ کر کرتے تو لوگ کہتے یار اے سی کمرے میں بیٹھ کر کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ والی بات کر رہے ہیں, نوکری بھی انجوائے کر رہے ہیں اور یہ پالیٹکس شروع کر رہے ہیں. نہیں نہیں, ہم نے ساری چیزوں کو اگین جس طرح 3 سال پہلے 2013 میں ساری لگژریز کو ایک دن میں, سارے پروٹوکول کو ایک دن میں گیو اپ کر کے جو ہے وہ چلے گئے تھے, اسی طریقے سے آج پھر قدرت نے ہمیں پتہ نہیں کیوں آزمایا ہے. کسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو, اپنی لگژریز کو چھوڑ کر ہم اس آگ میں کودیں اور پاکستان کے ایک ایک انسان سے اور دنیا میں جو بھی پاکستانی ہماری بات سن رہا ہے اس سے یہ والی بات ہم ببانگ دول کر رہے ہیں, بغیر خوف کے, بغیر خوف کے, بغیر. مارنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات, ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات, رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات. کوئی الطاف حسین صاحب XYZ کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا. کوئی یہ سیٹ اپ کے لوگ اور یہ جو ہے وہ ٹیمیں جو ہیں یہ انڈیا کے لوگ سے ٹریننگ یافتہ لوگ یا ساؤتھ افریقہ کے لوگ یا اور XYZ سارے لوگ, کوئی کسی کو جو ہے وہ موت نہیں دے سکتا. صرف قدرت. اللہ تعالیٰ اگر مارنا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہے تو کوئی مارنے والا نہیں ہے. کھڑے یہاں پہ دعوت دینے کے لیے کھڑے, دعوت دینے کے لیے کھڑے. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم آج کامیاب ہو گئے اور ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ یہیں رہ کر جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے ثابت قدم رہیں گے. اسی لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ 2 لوگ کیوں ہیں یہاں پہ, یا صرف یہ 2 لوگ کیوں ہیں؟ کیا ہماری اتنی بات نہیں تھی شہر میں کہ آج کم سے کم اس کمرے
اس کمرے جتنے لوگ اس کمرے میں 50 20 25 50 لوگوں کو جمع کر سکتے, چند یونٹ انچارجز کو جمع کر لیتے, 2-4 سیکٹر انچارجز کو جمع کر لیتے, 2-4 ایم پی ایس کو جمع کر لیتے, کیا کچھ اور لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے تھے ہم ان سے بات؟ ہم نے نئی سازش نہیں کی, ہم نے آنے سے پہلے یہ ماحول نہیں بنایا, ہم نے اس لیے کہ وہ اس وقت کرتے کہ ہمیں کوئی پوزیشن, کسی پوزیشن پہ آنا ہو, کسی کو ٹیک اوور کرنا ہو, کچھ نہیں, یہ کام ہی نہیں ہمارا. اس لیے ہم یہ دو ذات, دو سول. اور ہمارے ابھی تو چائے بھی صبح آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہم نے, جو ایک لڑکا ہے یہاں پر چائے بنانے والا, اس کے ساتھ مل کر ہم نے چائے بنوائی. ہمارے پاس تو وہ بھی لوگ نہیں ہیں. ہم تو ایئرپورٹ سے سیدھے اترے, پرانے اپنے ایک دوست کو, کالج فرینڈ کو فون کیا, یار لینے آ جانا. وہ لینے آیا, اس کی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے جو ہے وہ یہاں پر کسی کو بولا یار ایک کرائے کا مکان لو, دوست, ذاتی دوست, کرائے کا مکان لو, کرائے کا مکان لیا, آ گئے. یہ ہماری ٹوٹل جو ہے وہ ہسٹری ہے. تو ہم نے کوئی لوگ جمع نہیں کیے. آپ سوچتے ہیں کہ کون, کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ. ابھی ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کی, ابھی بات کر رہے ہیں. تو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے, ہمارا کام ہے دعوت دینا. ہم آج یہ دعوت دے رہے ہیں. اور الطاف صاحب کو تو اتنی جرت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ وہ اپنے کم سے کم جو کارکنان ان کے لیے اپنے اوپر کیسز بنوا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں, ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں. اچھے خاصے ماؤں کے فیملیز کے بچے کرمنل ایجنٹ ہو گئے, انٹرنیشنل دہشت گرد ہو گئے. ان کو کم سے کم جھوٹے منہ اون کر لیں, کہ ہاں یہ ہمارا کارکن ہے. لائیو ٹی وی پہ آگے جب 9-0 پہ ریڈ ہوئی تو جو لڑکے بیچارے, وہی وہ لڑکے پکڑے کے سارے کارکنان تھے. تو وہ 9-0 کے ارد گرد نہیں رہیں گے تو اور کہاں رہیں گے؟ ان کے پاس اتنے پیسے تھوڑی دیے پارٹی نے کہ آپ ان سے کرائم بھی کروائیں اور ان کو پھر جو ہے وہ کہیں بنگلوں میں رہ رہے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے وہیں سے پکڑے گئے. تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ بھائی آپ لائیو ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں, ان کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں کہ یار یہاں پر کیوں تھے آپ لوگ, کہیں چلے جاتے, یہاں کیوں رہ رہے تھے آ کے. لیکن میں آپ کو آج بتاؤں, میں اور انیس قائم خانی بھائی, میں آج کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستان سے ایک فرد سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کی میڈیا سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کے اینکر سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کے دانشوروں سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کے ایک محب وطن ایک انسان سے کہہ رہا ہوں, پاکستان کی حکومت سے کہہ رہا ہوں, صوبائی حکومتوں سے کہہ رہا ہوں, کیا سولت مرزا جو کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا, کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے قاتل پیدا ہوا تھا؟ کیا سولت مرزا جس کیس میں اس کو پھانسی ہو گئی, شاہد حامد جو کہ ایم ڈی کے ای سی تھے, کیا سولت مرزا کا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا شاہد حامد سے؟ کیا اپنے قرض لینے گیا تھا وہ اس کو اس لیے مار کر آیا؟ سولت مرزا کو اس کے قتل کرنے پر کس نے ٹاسکنگ, سولت مرزا تو جانتا بھی نہیں ہوگا, تو سولت مرزا کو شاہد حامد کا قاتل کس نے بنایا؟ کیا آج میں یہ نام لے رہا ہوں جو کہ پاکستان کے لوگ جن کو دہشت گرد کہتے ہیں, جن کو جو ہے وہ ببانگے دولت ہے, کوئی نام لینا نہیں چاہ, نہیں, جس پارٹی کے وہ پارٹی نہیں اون کرتی. میں اجمل پہاڑی کا نام لیتا ہوں. کیا اجمل پہاڑی اپنی ماں کے پیٹ سے اجمل پہاڑی پیدا ہوا تھا یار؟ اس کو کس نے دہشت گرد بنایا؟ یہ عمران فاروق کے قاتل کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, یہ عمران فاروق کے جو قاتل, ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, آپ ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی عمریں دیکھیں. کبھی کسی نے سوچا ہے, کبھی الطاف حسین صاحب نے سوچا ہے کہ اس کی بھی کوئی ماں ہوگی؟ میں اس قاتل کی بات کر رہا ہوں جس نے عمران فاروق کو قتل کیا. آپ بولیں گے کیا باتیں کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں یہ باتیں. جس نے عمران فاروق کو قتل کیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. کیا کسی نے یہ سوچا, کیا الطاف حسین صاحب نے یہ سوچا کہ جن بچوں کی تصویریں آتی ہیں, جن لڑکوں کی تصویریں آتی ہیں عمران فاروق کے کابائی کے قاتلوں کی, ان کی بھی ماں ہوگی کوئی اسی شہر میں, اسی ملک میں, ان کے بھی بہنوں کے رشتے ہونے ہوں گے, ان کے بھی کوئی پڑوسی ہوں گے, ان کے بھی کوئی محلے دار ہوں گے, یہ بھی اسی معاشرے میں کہیں رہ رہے ہوں گے جن کے بچوں کو
के रेफरेंस इनके घर वालों को, इनके दोस्तों को, इनके भाइयों को, इनकी माओं को लोग जानते होंगे। क्या इन बच्चों के, इन लड़कों के की माओं ने इनको डॉक्टर इमरान फारूक का कातिल पैदा किया था? यार क्या हो गया हमें? कहां चले गए हम? ये क्या हो गया इस कम्युनिटी? कहां ले गया ये आदमी हमें? कहां ले गया ये हमें? ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी, आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज ये जाहिल हो गई है। ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉक एजेंट हो गए। ये रॉक एजेंट हो गए आज पूरी महाजिर कम्युनिटी को, पूरा पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉक एजेंट तस्वुर करता है। किसी को उन बच्चों की माओं का ख्याल नहीं है। मैं उन कातिलों की बात कर रहा हूं, हाँ, मैं उन रॉक एजेंटों की बात कर रहा हूं। यार इसी माशरे के लड़के थे, नहीं पैदा हुए रॉक एजेंट, ये नहीं अपनी माओं के पेट से नहीं पैदा हुए। इनके बापों ने, इनकी माओं ने इनको अपने घर में रॉक एजेंट नहीं बनाया, अजमल पहाड़ी को कातिल नहीं बनाया, सोहलत मिर्जा को सोहलत मिर्जा कातिल नहीं बनाए। या ये तो मैं नाम वो ले रहा हूं जिनको पूरा पाकिस्तान, दुनिया जानता है, दुनिया जानती है जिनको, इनको नहीं बनाया कातिल। ये इस पार्टी में आकर ये रॉक एजेंट बने, इस तंजीम में आकर ये रॉक एजेंट बने, इस पार्टी में आकर ये कातिल बने, फांसियों पे चढ़ गए। हासिल क्या किया? क्या हासिल किया? हासिल क्या किया कि शहर से आज मैं कहता हूं ये सारे लोग पकड़वा के, ये 15,000 लोग शहीद करवा के अगर अपने शहर को सिर्फ कचरा उठवा लेते तो यार मैं कहता चलो भाई, कचरा उठाने के लिए, शहर को साफ करने के लिए कम से कम 15,000 लोगों ने कुर्बानी दे दी। जो शहर साफ सुथरा था आज वो कचरे का जो है वो बिल्कुल उबल पड़ा है सारा। अब मुझ में बर्दाश्त नहीं है। आप मुझे देखकर ये फैसला ना करें। जब आप पे ये कैफियत आ जाए तो आप अपना फैसला कर लीजिएगा, मैं आपको पाबंद नहीं करता। अनीस भाई को मैं सिर्फ कहता कि हाँ चले, अनीस भाई जो है मेरे साथ जा रहे होते, मैं अकेला गया किसी एक, और उस जाने के बाद बड़ी डिटेल, किसी पार्टी के आदमी से कांटेक्ट नहीं रखा, किसी को लॉबिंग नहीं की, किसी से ये सारी बातें नहीं की। जो अब आज मैं आपसे ये वाली बात, अपना फेसबुक ट्विटर अकाउंट पे हेलो हाय सलाम दुआ तक नहीं की। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते थे, किसी को जवाब नहीं दिया, आज तक किसी को जवाब नहीं दिया। कोई गए बीवी एक नौकरी कर मिल गई। अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। रिस्क हलाल दिया उसने, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जिंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर दिया। नाउ ये वो और मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन, आई कैन गो ऑन एंड ऑन कि मैं इसके ऊपर अभी और मजीद बात करूं। ये तमहीद, मैंने ये बातें मैं किसी को टारगेट करने में समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूं। अब मैं आता हूं, ये बात थी सारी कि हम गए क्यों। मैंने आपको कोशिश की कि मैं मुख्तसर करूंगा, हम गए क्यों। फिर 2 महीने के बाद अनीस भाई भी जो है वो 2 महीने के बाद अनीस भाई भी छोड़कर चले गए, और उन्होंने भी वो सेम अमल किया जो कि मैंने अमल किया। फिर हम दुबई में मिले और हम दुबई में फिर रहने लगे। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तानियों, खास तौर पर उर्दू बोलने वालों, अब मैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि आज हम आए क्यों हैं वापस। आज हम आए क्यों हैं वापस। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अनीस भाई अब से 12 घंटे पहले
یا 24 گھنٹے پہلے، اب سے 24 گھنٹے پہلے تک میں اور انیس بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ لگزیریس لائف گزارے تھے، لگزیریس لائف، پرآسائش لائف گزار رہے تھے، پرآسائش لائف گزار رہے تھے، لگزیریس لائف گزارے تھے. اور ہمارے نا لگزری کیا ہے؟ ہماری لگزری یہ نہیں کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے کتنے پڑے ہوئے ہیں، نہیں، ہماری لگزری یہ نہیں ہے. ہماری لگزری یہ ہے، میری لگزری یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے اسکول جاتا ہوا دیکھوں، اچھے سے اچھے اسکول میں. میری لگزری یہ ہے کہ میں شام میں آؤں واپس تو رات کا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے کھاؤں، واپس آؤں تو حق حلال کے پیسے لے کر آؤں، جو میرا دل چاہے، جو میرے بچے خواہش کرے میں ان کو پہناؤں، کھلاؤں، جو میرا دل چاہے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی رزق میں برکت دے کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں. یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ تھا. 1 گھنٹے کی واک کرنا، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، کوئی پنچایت نہیں تھی زندگی کی، دنیا کی، اور کوئی اور پریشانی. اللہ تعالیٰ had been so kind، اللہ تعالیٰ had been so kind، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان، اتنی رحم کر دی اس نے، اتنا رحم، اتنا احسان اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی پریشانی نہیں تھی. اب سے 12 گھنٹے پہلے، اب سے 18 گھنٹے پہلے. لیکن ہم اپنا دل، دماغ، اپنی آنکھیں، اپنی روح پاکستان سے، کراچی سے، سندھ سے، اس پاکستان کے ایک ایک رہنے والے انسان سے، اور خاص طور پر اردو بولنے والوں جو سندھ کے شہری علاقوں میں آباد ہیں، بستے ہیں، یہ 4-4.5 کروڑ اردو بولنے والے، ان کی ڈے ٹو ڈیز کی میزریز جو تھیں اس سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکے. اور ہم بھلے اپنی زندگیوں میں تھے، کوئی ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں تھی، لیکن ہمیں خبریں تو آتی تھی نا، ساری دیکھ تو رہے تھے نا، سارا سب دیکھ رہے تھے، سب سمجھ میں آ رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے، اور ہمیں ہی پتا تھا سب کچھ، اور ہمیں ہی پتا ہے سب کچھ. تو اگین دوبارہ امتحان کا ٹائم آ گیا ہمارے. اب ایک طرف ہم یہ سوچتے تھے کہ یا اللہ آج کیوں آئے، ہم واپس کیوں آئے؟ وہ اس لیے کہ آج پاکستان کے بچے کو، پاکستان کے ایک ایک انسان کو، ایک ایک پارٹی کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی تمام موجودہ گورنمنٹس کو، پاکستان کی سابقہ گورنمنٹس کو، سب کو یہ پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے رو سے تعلقات ہیں. سب کو یہ پتا ہے، سوشل میڈیا پہ، ویڈیو پہ، ٹی چینلز پہ، اخباروں میں، سب کو یہ پتا ہے. ملکی ادارے، غیر ملکی ادارے، ملکی نشریاتی ادارے، BBC، یہ وہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا بھائی، ہر آدمی کو پتا ہے. اور کیسے پتا ہے سب لوگوں کو؟ کیسے پتا ہے سب لوگوں کو؟ اس طرح پتا ہے کہ کسی اور نے نہیں بتایا. ان تمام اداروں کو یا تمام لوگوں کو کسی اور سے خبر، پہلی خبر جو نکلی ہے کہاں سے نکلی ہے؟ جب ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی شہادت کے بعد 2010 میں اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں نے ان کے گھر پر تفتیش شروع کی اور ان کے گھر سے سارا سامان جمع کرنا شروع کیا. مرڈر کے بعد تو وہ ان کے گھر سے ٹرک بھر کر، بقول ہم لوگ تو اس وقت ان تھے، سارے لوگ لندن میں جو لوگ تھے الطاف حسین صاحب کے، ٹرک بھر کر سارے ڈاکومنٹس اور سامان لے کر گئے. اچھا بھائی، 6-7 مہینے تو انہوں نے جو وہ اپنی، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا شاید، یا پتہ نہیں پتا ہوگا ان ڈاکومنٹس میں کیا چیزیں، 6-7 مہینے تک انہوں نے اس کو جو ہے وہ کھنگالا سارا، کیا چیزیں نکلی اس میں سے. 6-7 مہینوں کے بعد انہوں نے ایم کیو ایم کے ایک ایک آدمی کو انٹرویوز کے لیے بلانا شروع کیا، جس میں ایم کیو ایم وہاں کی رابطہ کمیٹی کے تمام افراد،
इंक्लूडिंग अल्ताफ हुसैन साहब को भी बुलाया उन्होंने, और उस वक्त तक माइंड यू को उस वक्त तक उन्होंने किसी चीज पे भी चार्ज नहीं किया था, अरेस्ट ऑर्डर नहीं दिए थे, सिर्फ इंटरव्यूज कर रहे थे। और अल्ताफ हुसैन साहब का इंटरव्यू 3 दिनों तक मुसलसल हुआ है लगातार, उस दौरान 3 दिनों तक मुसलसल इंटरव्यूज हुए। उन इंटरव्यूज में उनके ऊपर जो है वो जो हमें बताई गई सारी चीजें कि बताया, और ये भी मैं बताता हूं कि कैसी बताई गई। उसमें उनको ये बताया गया कि आप इंडिया से फंडिंग लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, बिल्कुल नहीं लेते। अनवर साहब से पूछा गया, तारिक मीर साहब से पूछा गया, अल्ताफ हुसैन साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं लेते। बकौल इन्हीं लोगों के जिनके मैं नाम ले रहा हूं, बकौल इन्हीं लोगों के जिनके मैं नाम ले रहा हूं, इन्होंने 10 से 12-15 मिनट सिर्फ डिनाई किया है बस, और उनको कहा कि नहीं हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जो है वो टेररिज्म करते हैं, यहां से फाइनेंसेस लेके आप पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं। उन्होंने कहा नहीं। बकौल इनके 10 से 12-15 मिनट के बाद, उसके बाद उन्होंने एक के बाद दूसरे, स्कॉटलैंड यार्ड ने एक के बाद दूसरे डॉक्यूमेंट इनके सामने रखना शुरू किए, जो कि डॉक्टर इमरान फारूक भाई के घर से बरामद हुए थे। तो बकौल इन्हीं लोगों के जिन अल्ताफ हुसैन साहब, तारिक मीर, अनवर साहब का जो मैं नाम ले रहा हूं, और मैं अगेन मैं अपने पॉइंट को मेक करने के लिए यहां पर नाम ले रहा हूं। बकौल इन्हीं लोगों के कि हमारे पास तो कोई, हमने भी पूछा कि भाई क्या जरूरत थी, सच पार्टी के लॉयल लोग थे हम लोग भाई, हम तो समझते थे अल्ताफ हुसैन साहब निजात देंदा हैं, बचाओ भाई इनको, कौम के निजात देंदा हैं, गरीबों के लीडर हैं, 2% रूलिंग एलीट के खिलाफ खड़े हुए, 98% लोगों के नुमाइंदे हैं, बचाओ, जाने दे दी लोगों ने। तो पूछा भाई क्यों बता दिया सारा कुछ? उन्होंने कहा भाई हमारे पास चारा ही नहीं था। वन आफ्टर दी अनदर उन्होंने कहा सारी एविडेंसेस है। उन्होंने कहा फिर हम फ्लैट हो गए, और फिर उसके बाद जो इन्होंने जो वो रिकॉर्ड कराना शुरू किया, तो जो स्कॉटलैंड यार्ड ने पूछा भी नहीं था, उनके सारे सफे काले कर दिए, उनकी सारी कैसेटें रिकॉर्ड करा के खत्म करा दी सारी। इतनी रिकॉर्डिंग कराई है, सब कुछ बताया है। 20 साल का सारा कच्चा चट्टा बताया है, कहां जाते थे, कहां मिलते थे, कहां रॉ के टॉप लोगों से, जिनके प्राइम मिनिस्टर से जो है ताल्लुकात, जो क्या रॉ के चीफ की ताल्लुकात होंगे ना, प्राइम मिनिस्टर से एक्सेस होगा, और किसका होगा? ये इनकी स्टेटमेंट्स में है। ये किसको दे रहे हैं? स्कॉटलैंड यार्ड को दे रहे हैं। और उसके बाद ये स्टेटमेंट हमें कैसे पता चली बात? उसके बाद पार्टी के इस फोरम पे, राब्ता कमेटी के फोरम पे बाकायदा उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब को दुबई बुलाया जाता है, हमें ऑर्डर दिए जाते हैं कि दुबई पहुंचे। अनवर साहब और तारिक मीर साहब, अल्ताफ हुसैन साहब का ऑर्डर आता है, अनवर साहब और तारिक मीर साहब आकर ब्रीफिंग देंगे रिगार्डिंग केस कि क्या क्या हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड के सामने। और पार्टी की मैं अभी नाम नहीं ले रहा होता हूं, लेकिन जब कोई मुझे बोलेगा कि किसी को नहीं पता कि पार्टी के, उसको नहीं पता, एमक्यूएम में से किसी को नहीं पता, जो पार्टी की टॉप हायरार्की है, कि उसको जो है वो पार्टी ने नहीं बताया हुआ था कि पार्टी जो है वो 20 सालों से रॉ से फंडिंग लेकर जो है वो यहां पर काम कर रही है, रॉ से ताल्लुकात हैं। तो जब जो झूठ बोलेगा उस वक्त हम सच बोलेंगे। तो मैं नाम अभी नहीं लेता, लेकिन मैं ये सिर्फ एक नाम लेता हूं कि रहमान मलिक साहब और तमाम पार्टी की टॉप हायरार्की, इसमें मैं भी शामिल हूं और ये भी शामिल है। हमें करने के बाद एक कश्ती में सिर्फ 80 लोगों को जमा कर सके, तो क्या वो नाकाम हो गए? नहीं, न वो नाकाम नहीं हुए। उन्होंने इतनी जद्दोजहद के बाद पैगाम दे दिया। हिदायत देना कुदरत का काम है। मैं आज पाकिस्तान के एक दुनिया में जो भी हमारी बात सुन रहा है, अपने आप को, ये बात हम दुबई से बैठकर करते तो लोग कहते यार एसी कमरे में बैठकर कोई उनको टच नहीं कर सकता, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर ये वाली बात कर रहे हैं, नौकरी भी एंजॉय कर रहे हैं और ये पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं। नहीं, हमने सारी चीजों को अगेन जिस तरह 3 साल पहले 2013 में सारी लग्जरीज को एक दिन में, सारे प्रोटोकॉल को एक दिन में गिव अप करके जो है वो चले गए थे, इसी तरीके से आज फिर कुदरत ने हमें पता नहीं क्यों आजमाया है, किसी तरीके से अपने घर वालों को, अपनी लग्जरीज को छोड़कर हम इस आग में कूदें और पाकिस्तान के एक इंसान से और दुनिया में जो भी पाकिस्तानी हमारी बात सुन रहा है उससे ये वाली बात हम
बबांगे दौल कर रहे हैं बगैर खौफ के, बगैर खौफ के, बगैर मारने वाली जात अल्लाह ताला की जात है, इज्जत देने वाली जात अल्लाह ताला की जात, जिल्लत देने वाली जात अल्लाह ताला की जात, रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की जात। कोई अल्ताफ हुसैन साहब XYZ कोई किसी को मौत नहीं दे सकता। कोई ये सेटअप के लोग और ये जो है वो टीमें जो है ये इंडिया के लोग के से ट्रेनिंग याफ्ता लोग या साउथ अफ्रीका के लोग या और XYZ सारे लोग, कोई किसी को जो है वो मौत नहीं दे सकता। सिर्फ कुदरत, अल्लाह ताला अगर मारना चाहे तो कोई बचाने वाला नहीं है, और अल्लाह ताला अगर बचाना चाहे तो कोई मारने वाला नहीं है। खड़े यहां पे दावत देने के लिए खड़े, दावत देने के लिए खड़े। हिदायत देना अल्लाह ताला की जात है। हम आज कामयाब हो गए और हमारा कमिटमेंट है कि यहीं रहकर जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है साबित कदम रहेंगे। इसीलिए आपका क्या ख्याल है कि दो लोग क्यों हैं यहां पे, या सिर्फ ये दो लोग क्यों हैं? क्या हमारी इतनी बात नहीं थी शहर में कि आज कम से कम इस कमरे जितने लोग इस कमरे में 50, 20, 25, 50 लोगों को जमा कर सकते, चंद यूनिट इंचार्जेस को जमा कर लेते, 2-4 सेक्टर इंचार्जेस को जमा कर लेते, 2-4 MPS को जमा कर लेते, क्या कुछ और लोगों को जमा नहीं कर सकते थे हम उनसे बात? हमने नई साजिश नहीं की, हमने आने से पहले ये माहौल नहीं बनाया। हमने इसलिए कि वो उस वक्त करते कि हमें कोई पोजीशन, किसी पोजीशन पे आना हो, किसी को टेक ओवर करना हो, कुछ नहीं, ये काम ही नहीं हमारा। इसलिए हम ये दो जात, दो सोल, और हमारे अभी तो चाय भी सुबह आप लोगों के आने से पहले हमने, जो एक लड़का है यहां पर चाय बनाने वाला, उसके साथ मिलकर हमने चाय बनवाई। हमारे पास तो वो भी लोग नहीं है। हम तो एयरपोर्ट से सीधे उतरे, पुराने अपने एक दोस्त को, कॉलेज फ्रेंड को फोन किया, यार लेने आ जाना। वो लेने आया, उसकी गाड़ी में बैठकर सीधे जो है वो यहां पर किसी को बोला, यार एक किराए का मकान लो, दोस्त, जाती दोस्त, किराए का मकान लो, किराए का मकान लिया, आ गए। ये हमारी टोटल जो है वो हिस्ट्री है। तो हमने कोई लोग जमा नहीं किए। आप सोचते होंगे कौन कौन, कोई नहीं है हमारे साथ अभी। हमने किसी से बात ही नहीं की, अभी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। तो हिदायत देना अल्लाह ताला की जात का काम है, हमारा काम है दावत देना। हम आज ये दावत दे रहे हैं, हम आज ये दावत दे रहे हैं। और अल्ताफ साहब को तो इतनी जुर्रत अल्लाह ताला ने नहीं दी कि वो अपने कम से कम जो कारकुनान उनके लिए अपने ऊपर केसेस बनवा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। अच्छे खासे माओ के फैमिलीज के बच्चे क्रिमिनल एजेंट हो गए, इंटरनेशनल दहशतगर्द हो गए। उनको कम से कम झूठे मुंह ओन कर लें, उनको कम से कम झूठे मुंह ओन कर लें कि हाँ ये हमारा कारकुन है। लाइव टीवी पे आगे जब 9-0 पे रेड हुई तो जो लड़के बेचारे, वही वो लड़के पकड़े गए, सारे कारकुनान थे। तो वो 9-0 के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे तो और कहां रहेंगे? उनके पास इतने पैसे थोड़ी दिए पार्टी ने कि आप उनसे क्राइम भी करवाएं और उनको फिर जो है वो कहीं बंगलों में रह रहे हो। तो जाहिर सी बात है वहीं से पकड़े गए। तो आपको इतनी तकलीफ हुई कि भाई आप लाइव टीवी पे आकर कह रहे हैं, उनके ऊपर नाराज हो रहे हैं कि यार यहां पर क्यों थे आप लोग? कहीं चले जाते, यहां क्यों रह रहे थे आके? लेकिन मैं आपको आज बता, मैं और अनीस कायम खानी भाई, मैं आज कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान से एक फर्ज से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान की मीडिया से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के एंकर से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के दानिश्वरों से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के एक मुहिब्बे वतन एक इंसान से कह रहा हूं, पाकिस्तान की हुकूमत से कह रहा हूं, सूबाई हुकूमतों से कह रहा हूं, क्या सौलत मिर्जा जो कि फांसी के फंदे पे चढ़ गया, क्या वो अपनी मां के पेट से कातिल पैदा हुआ था? क्या सौलत मिर्जा जिस केस में उसको फांसी हो गई, शाहिद हामिद जो कि MD KEC थे, क्या सौलत मिर्जा का उससे कोई जाती झगड़ा था शाहिद हामिद से? बाकायदा दुबई बुलाकर और अनवर साहब वहां से आए, तारिक मीर साहब आए, और उस वक्त के वजीर दाखिला, सिटिंग वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब को और हम लोगों को बाकायदा अप्राइज किया गया कि स्कॉटलैंड यार्ड को हम के पास क्या क्या कुछ है और हम उनको क्या कुछ बता चुके हैं और हम उन्हें क्या कुछ बता चुके हैं। अच्छा, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैंने इतनी लंबी जो बात की है
وہ اس بات کو کرنے کے لیے نہیں جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں، اس بات کو کرنے کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی ہے، یہ سارا واقعہ آپ کو بتایا ہے اور یہ بھی مختصراً بات کی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ آج میں خود سوال کرتا ہوں ہم آئے کیوں ہیں؟ ہم آئے اس لیے ہیں کہ آج الطاف حسین صاحب اپنی قوم سے، اپنے کارکنان سے یہ فرما رہے ہیں بابانگ دول رو رو کے کہ وہ اس ملک کے محب وطن لیڈر ہیں، اس ملک میں 98% لوگوں کے نجات دہندہ ہیں، غریب آدمی ہیں، اور چونکہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے خلاف بات کی ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو سائیڈ لائن لگایا جا رہا ہے، اس لیے ان کے خلاف، الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ہیں وہ تمام لوگ، سب پاکستان کی موجودہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ یا ادارے، وہ صف آرا ہوئے ہیں. اب نیچے کے لڑکے کو یہ نہیں پتا، جس طرح ہم بھی جب کارکنان ہوتے تھے ساری باتوں کو سچ مانتے تھے، نیچے کے کارکنان کو یہ نہیں پتا، سیکٹر انچارجز کو یہ نہیں پتا، یونٹ انچارجز کو یہ نہیں پتا، تنظیمی کمیٹی کے لوگوں کو یہ نہیں پتا. ہاں رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو بالکل پتا ہے، لیکن نیچے والا تو سمجھ رہا ہے کہ یار میرے قائد کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یار میرے قائد کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، اور یہ رینجرز یہ تو بڑا ظلم کر رہی ہے ہمارے ساتھ، جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا. لوگ اٹھ رہے ہیں، بلائنڈ فولڈ ہو رہے ہیں، گھروں سے لے کر جا رہے ہیں. جیسے کہ لڑکا تو یہ سمجھ رہا ہے، کارکن اور قوم کے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا لیڈر بے قصور ہے اور وہ ہم سے جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، اور یہ رینجرز، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ حکومتیں ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، اور وہ ٹکرا رہا ہے، لڑ رہا ہے. لیکن الطاف حسین صاحب 30 سالوں کے اندر، 30 سالوں تک 2 نسلیں کھا جانے کے بعد بھی آج ان کو جو ہے وہ اپنی قوم پر، اپنے لوگوں پہ، اپنے کارکنان پہ ترس نہیں ہے. اتنی ہمت پیدا کریں کہ کم سے کم جو سچ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے کہا ہے، جو سچ انہوں نے رحمان ملک اس وقت کے وزیر داخلہ کے سامنے کہی ہے، جو سچ باتیں انہوں نے ہمیں بریف کروائی ہیں، یار وہ سچ اپنے کارکنوں کو بھی بول دینا، وہ سچ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بھی بول دینا، وہی سچ اپنی سچ بات، وہی ساری سچی باتیں جو وہ جہاں جھوٹ بولنا چاہیے تھا وہاں پر سچ بول کر آئیں، اور جہاں پر سچ بولنا چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر مسلسل جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلسل جھوٹ بولتے. میں کہتا ہوں کہ بھائی چلیں آپ، میں یہ بھی آپ کو مارجن دیتا ہوں، ہمت پیدا کریں، الطاف حسین صاحب ہمت پیدا کریں اور بولیں، اپنے کارکنوں کو ایڈریس کریں، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ایڈریس کریں، اپنے ووٹرز کو ایڈریس کریں، کہیں کہ لوگوں، کارکنان، یہ جو میں نے 20 سالوں سے میرا یہ تعلق ہے دشمن ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور ان سے جو میں نے جتنا بھی یہ سارا کام کیا ہے، یہ تم لوگوں کی، یعنی کہ لوگوں کی، اپنے ووٹر کی وسیع تر مفادات کے لیے کیا ہے. چلیں یہ بولیں، کارکنوں کو بولیں کہ تمہاری بقا کے لیے کیا ہے، اور بتا دیں جس طرح طالبان کھلے عام کلیم کرتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، جس طرح سے بی ایل اے کھلے عام ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جس لڑکے کو، جس کمیونٹی کے آدمی کو آپ کے اس کوس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. جس کو آپ سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی کہ بھائی آپ راک ایجنٹ ہیں، ہو سکتا ہے لوگ ہو اور ہوں گے لوگ بولیں گے جی کھڑے ہیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ، تو پھر کسی معصوم آدمی کے مرنے کا، اس کے شہید ہونے کا، قوم کے ساتھ زیادتی ہونے کا دکھ نہیں ہوگا. پھر اس کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن وہ لڑکا، وہ قوم، یہ ہماری کمیونٹی، ان کو نہیں پتا، وہ آج بھی ان کو سچ سمجھتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو جب عام روڈ پہ چلنے، امیجن کریں کہ جب اس وقت کے سابق وزیر داخلہ کو پتا تھی. میں یہاں ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ ضروری نہیں کہ رحمان ملک صاحب نے یہ والی باتیں جو اپنی لیڈرشپ سے بھی جو شیئر کی، اس لیے کہ وہ بیچ میں کوشچن رکھتے تھے، یہی ان کی نوکری تھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان. ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے ان باتوں کا تذکرہ بھی نہ کیا ہو، لیکن میں تو دن ڈیٹ اور جس جگہ پہ ہوئی تھی وہاں پر پتہ نہیں بہت سارے سب کے آنے جانے کی شاید
ویڈیوز بھی بنی ہوں. اگر کوئی اس کو جو کہے گا کہ ہماری بات میں میری بات میں کوئی غلط بیانی ہے تو چیلنج کرے, میں پروف کروں گا. اور جب اس وقت کے وزیر داخلہ کو پتا ہے تو کیا اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا؟ کیا لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کو نہیں پتا؟ کیا اتنے سارے پیپرز لیک ہوئے, اب کسی سے کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ تو وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو ایم کیو ایم کے ہر کارکن کو راک ایجنٹ سمجھ رہی ہے, اس کمیونٹی کے ہر آدمی کو راک ایجنٹ سمجھ رہی ہے, اس لیے کہ اس کے پاس اس کی لیڈرشپ کے اتنے سارا کچا چٹا ہے سارا. نیچے کے آدمی کو, کارکنان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سمجھ رہا الطاف بھائی سے ظلم ہو رہا ہے. اس لیے آج ہم واپس آئے ہیں. آج ہماری واپسی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ الطاف صاحب اپنے لوگوں سے, اپنے کارکنان سے سچ بولے, خدا را نہ مروائیں ان کو. آپ کی پالیسی یہ ہے کہ رینجرز کو, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, پہلے والوں کو اتنی گالیاں بکو کہ یہ چرد ہوئیں اور آپ کو 5-7 ہزار لوگ مار دیں. آپ کو وہ لاشیں چاہیے ورکرز کی, آپ کو شہر میں لاشیں چاہیے تاکہ پھر جس کی گھر میں لاش گرے گی وہ آپ کے ساتھ جڑے گا, پھر جس کا لڑکا پکڑا جائے گا وہ آپ کے ساتھ جڑے گا, مجبوری ہے اس کی اپنے بچے کو چھڑوانے کے لیے. جس کے گھر میں لاش, جس کا بھائی بہن دوست یار مرے گا, جس کا بیٹا مرے گا, وہ تو پھر جو وہ یہ نہیں دیکھے گا الطاف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. وہ کہے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, لا انفورس کے اداروں نے میرے بچے کو, میرے بھائی کو, میرے شوہر کو, میرے باپ کو مارا ہے, میرے دوست کو مارا ہے, ہم اس کے خلاف کام کریں گے. جڑو الطاف حسین صاحب کے ساتھ, آپ یہ چاہ رہے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم نے یہ سوچا, ہم یہ دیکھ رہے تھے ساری چیزوں کو, اور اگین ہمارے لیے امتحان تھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں مگن رہے, اپنے بچوں کی پرورش کریں, اور اس ساری چیزوں سے قطع تعلق ہو کر کے بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم پر تو کوئی نہیں الزام لگا رہا راک ایجنٹ ہونے کا, اپنی زندگی گزاریں, چھوڑیں. یقین جانیں کہ اسی خوف خدا کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پوچھے گا, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پوچھے گا مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور آپ سب لوگوں سے, ایک انسان سے جو اللہ تعالیٰ نے عنایتیں کی ہوئی ہیں, اس نے احسان کیے ہوئے ہیں, اس نے آپ کو نوازا ہوا ہے, آپ کو آگاہی دی ہوئی ہے, آپ کا نام بنایا ہوا ہے, آپ کی عزت بنائی ہوئی ہے, آپ کو کبھی فاقے نہیں سونے دیا, کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں کیا. اس مالک دونوں جہانوں کے مالک نے آپ پر اتنے احسانات کیے اور آپ کو یہ آگاہی دی. وہ آپ سے ضرور مرنے کے بعد سوال کرے گا, ہم سے ضرور مرنے کے بعد سوال کرے گا کہ جب تمہیں سمجھایا, دکھایا, آگاہی دی, ہمت دی, کہیں پہ لڑکھڑانے نہیں دیا, تو یہ جب یہ ساری تباہی بربادی ہو رہی تھی تو تم خاموش کیوں تھے, تم بولے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی چلی جائے گی, خطرے میں آ جاؤ گے. الطاف حسین صاحب اپنے لڑکوں کو بولیں گے غدار ہو گیا, مارو, جو قائد کا غدار ہے, موت کا غدار ہے, یہ زندگی چلی جائے گی. تمہارا جو ہے وہ تمہارے بیوی بچے چھوٹ جائیں گے تم سے, تمہیں فیملی, تمہیں پتہ نہیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے, تمہاری زندگی خطرے میں آ جائے گی, تمہیں پتہ نہیں جو ہے وہ روزگار کے یہ والے مواقع ملیں یا نہ ملیں جو آج ہیں. تو اگین میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یقین جانیں صرف خدا کے ڈر سے کہ ہمیں مرنا ہے, سب لوگوں کو مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے, میں مرنے کے بعد سرخرو ہونا چاہتا ہوں. میں آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں, ہم یہ آپ کو ببانگ دولی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی یا ناکامی اس بات پہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہماری بات مانتے ہیں. نہیں, ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار یہ نہیں ہے. ہماری کامیابی آج یہاں پہ یہ ہماری کامیابی ہے. مجھے اپنے رب کو, انیس قائم خانی کو, اپنے رب کو صرف یہیں تک کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہیں تک کا حساب لے گا کہ تم نے آگ میں کود کر حق اور سچ بات, ظلم, جبر, دھوکہ, فراڈ کے علاوہ ایک انسانی جانوں کو بچانے کے لیے, معصوم انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا, لوگوں کو دعوت دی یا نہیں دی. آج اس پریس کانفرنس کے بعد میں اور انیس بھائی, ہماری جو کمٹمنٹ ہے, ہم کامیاب ہوں گے نہیں, ہم کامیاب ہو گئے.
ہم کامیاب ہو گئے کیسے کہ میں کسی انسان کے لیے کی خوشنودی کے لیے، کسی مرتبے کے لیے، کسی پاور کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، آخرت میں سوالوں سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. آج میرا رب مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں، اس لیے کہ ہدایت دینا تو اس نے پیغمبروں کو بھی اس سے بری ذمہ کیا ہے. ہدایت دینا تو جو ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات کا کام ہے. میرا اور آپ کا کام ہے دعوت دینا. پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ تمہارا کام نہیں ہے، نہیں پریشان ہو. قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک تبلیغ